السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، استغفار صرف چند الفاظ کا نام نہیں اور درود پاک صرف زبان کی جنبش نہیں، یہ وہ روحانی خزانہ ہے جو بندے کو اللہ کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے جوڑ دیتا ہے۔ لیکن افسوس، بعض ایسی غلطیاں ہیں جو ہم روزانہ کرتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہی غلطیاں ہمارے استغفار اور درود کی برکتوں کو کمزور کر رہی ہیں۔ آئیے آج اپنے دل کا محاسبہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں وہ 6 خاموش دشمن جو ہماری روحانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ بے دھیانی کے ساتھ پڑھنا۔ بہت سے لوگ استغفار اور درود پڑھتے ہیں لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے۔ زبان چل رہی ہوتی ہے مگر دل غافل ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ الفاظ سے زیادہ دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ جب دل حاضر ہو تو چند الفاظ بھی آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور جب دل غافل ہو تو ہزاروں الفاظ بھی صرف آوازیں بن کر رہ جاتے ہیں۔ بار بار ایک ہی گناہ دہرانا۔ استغفار کا مطلب صرف استغفر اللہ کہنا نہیں، بلکہ گناہ چھوڑنے کا پختہ ارادہ کرنا بھی ہے۔ اگر انسان بار بار وہی گناہ کرتا رہے اور صرف زبان سے معافی مانگتا رہے تو یہ توبہ کی روح کے خلاف ہے۔ سچی توبہ وہ ہے جو انسان کو گناہ سے واپس پلٹنے پر آمادہ کرے۔ نمبر 3، حرام کمائی کھانا۔ حرام رزق دل کی روشنی بجھا دیتا ہے اور دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانا پینا اور لباس حرام ہو تو دعا کیسے قبول ہو؟ لہٰذا استغفار اور درود کی برکت پانے کے لیے اپنے رزق کو پاک اور حلال بنانا ضروری ہے۔ نمبر 4، رشتے توڑنا اور دلوں میں کینہ رکھنا۔ کینہ، حسد اور بغض دل کی زمین کو بنجر بنا دیتے ہیں۔ جو شخص رشتہ داروں سے قطع تعلق کرے اور لوگوں کے لیے دل میں نفرت رکھے، وہ روحانی برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ معاف کرنا اور تعلقات جوڑنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ نمبر 5، جلد بازی اور صرف گنتی کی فکر۔ بعض لوگ تعداد پوری کرنے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ معنی اور کیفیت کھو بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیں، 10 مرتبہ دل کی گہرائی سے پڑھا گیا استغفار 100 مرتبہ غفلت سے پڑھے گئے استغفار سے کہیں زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے۔ اصل چیز اخلاص اور توجہ ہے، صرف تعداد نہیں۔ نمبر 6، درود کے بعد سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری۔ درود پاک محبت کا اعلان ہے، لیکن سچی محبت صرف دعوے سے ثابت نہیں ہوتی بلکہ اتباع سنت سے ظاہر ہوتی ہے۔ اگر ہم درود پڑھیں مگر زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور سنتوں کو نظر انداز کریں تو یہ محبت کا ادھورا اظہار ہے۔ سچا درود انسان کو سنت کی پیروی کی طرف لے جاتا ہے۔ یاد رکھیں، برکت الفاظ میں نہیں، حضور قلب میں ہے۔ استغفار اور درود کی اصل طاقت تب ظاہر ہوتی ہے جب زبان کے ساتھ دل بھی شامل ہو، آنکھوں میں ندامت ہو اور زندگی میں عمل کی تبدیلی ہو۔ میرے عزیز دوستو، آج ہی اپنا جائزہ لیجئے۔ اگر ان میں سے کوئی غلطی آپ سے بھی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگیں اور اپنی اصلاح کا عزم کریں۔ کمنٹ میں ضرور لکھیں، ہاں مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ یا اللہ ہمیں صحیح طریقے سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ چینل کو فالو اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ ایسی ایمان افروز اور اصلاحی ویڈیوز آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں۔